ناول اسیر نکاح ایپیسوڈ 24 تحریر گل۔ نوشین اپنے کمرے میں بیٹھی آرام سے کتاب پڑھ رہی تھی کہ آسیہ خانم غصے سے دندناتی ہوئی اندر آئی۔ نوشین نے چونک کر آسیہ کو دیکھا۔ آسیہ نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ نوشین کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آہستہ سے کتاب بند کرتی آسیہ کے سخت چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا پپو؟ اب کیا کر دیا میں نے جو آپ اتنا غصے سے مجھے دیکھ رہی ہیں؟ آسیہ نے کہا۔ نوشین، اگر میں نے تمہارے حوالے سے کوئی بھی بات سنی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں اور برداشت نہیں کروں گی تمہاری حرکتیں۔ تمہارا باپ تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے مقصد کے لیے، اس لیے آرام اور سکون سے شاہنواز خانزادے سے نکاح کے لیے تیار رہنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور کشمالہ سے دور رہو۔ ارے پاگل لڑکی، تمہیں تو اسے اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ اس حویلی سے نکالنا چاہیے، اور تم ہو کہ اس کو خوشی خوشی قبول کر رہی ہو۔ نوشین نے گہری سانس لی، پھر کہا، ٹھیک ہے تو پھر آپ اسے یہاں سے نکال دیں تو بخدا میں اسی دن شاہنواز خانزادہ سے نکاح کروں گی۔ آسیہ کچھ لمحے خاموش ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، کچھ وقت صبر کر لو۔ وہ یہاں سے ایسے نکلے گی کہ پھر کبھی اس کا نام نشان بھی نہیں ملے گا۔ اب میں اپنے بیٹے کی منی کو پیار سے تو رہا نہیں کر سکتی ہوں۔ نوشین نے گہری سانس لی، اور تم ایک انتہائی بے وقوف لڑکی ثابت ہوئی ہو۔ میں تمہیں اس گاؤں کی سردارنی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور تم ہو کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نوشین نے گھبرا کر آسیہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں بہت شوق ہے ذلت کی زندگی کا۔ کیا کر رہی تھی تم پچھلے باغیچے میں کل رات؟ نوشین کا رنگ اڑا تھا۔ وہ سچ میں پچھلے باغیچے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کسی طرح اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی تھی، اور پھر شاہنواز خانزادہ کو خود انکار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لیکن یہ بات بھی آسیہ کو معلوم ہو گئی تھی، مطلب اب یہ راستہ بھی بند ہو گیا تھا۔ پپو، مجھے اس گاؤں میں نہیں رہنا، پلیز مجھے بابا کے ساتھ رہنا ہے۔ آسیہ نے اس کے قریب آتے ہوئے زور سے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے مقابل کیا۔ نوشین احمد، میں تمہاری سانسیں خود کھینچ لوں گی اگر پھر سے ایسا کچھ بھی کیا تو، یا اپنے باپ کے پاس رہنے کا بولی۔ آسیہ اس قدر غصے سے چلائی تھی کہ نوشین کا دل کانپ کر رہ گیا۔ سمجھ گئی نا؟ نوشین نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا۔ تم بے وقوف ہو، لیکن میں تمہارا دماغ ٹھیک کر دوں گی، وہ غصے سے کہتی اسے بیڈ کی طرف دھکیل کر وہاں سے نکلی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھی، ایک تو نوشین کی وجہ سے، دوسرا حیا کی جھوٹ کی وجہ سے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ حیا نے عالمگیر کی وجہ سے یہ جھوٹ بولا ہے، کیونکہ عالمگیر حیا کی شادی کی وجہ سے بہت غصے میں تھا۔ نوشین بیڈ پر سیدھی لیٹی گئی اور چھت کو گھورتے ہوئے بڑبڑائی، بابا نے تو نہیں، آپ اپنے مطلب کے لیے میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ حیا کی آنکھیں کھلی تو نیم اندھیرے میں خود کو پایا۔ گھبرا کر اپنے اطراف میں دیکھنے لگی۔ وہ کسی کمرے میں بیڈ پر موجود تھی۔ اسے ہلکی زرد روشنی میں کھڑکیوں پر برستی بارش کی آواز سنائی دی تھی، اور کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ پورے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑی۔ اسے یاد آیا کہ شاہزین پر گولی چلائی گئی تھی، اور وہ اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکی۔ شاہزین، وہ بڑبڑائی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی کہ اسے اپنے پاؤں میں شدید درد محسوس ہوا۔ وہ کراہ کر رہ گئی، لیکن دماغ میں ایک ہی بات تھی، شاہزین کہاں ہے؟ کیا اسے مار دیا ہے؟ یہ سوچتے ہی وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے رونے لگی۔ وہ اپنی درد کی پرواہ کیے بغیر ہی بیڈ سے اٹھی۔ شاہزین، وہ چلائی تھی، شاہزین کہاں ہیں آپ؟
آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ شادین وہ پھر سے چلائی تھی لیکن شادین نہیں تھا۔ وہ چیختے ہوئے رونے لگی۔ شادین وہ پھر ہوش میں آنے لگی۔ اس کے پاؤں میں بینڈیج کی گئی تھی۔ حیا تو شادین کے غم میں تھی۔ اسے درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے سہلانے لگی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ دیکھیے کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ میں سچ میں مر جاؤں گی۔ میری سانس بند ہو جائے گی۔ خدا کے لیے شادین، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس قدر رو رہی تھی کہ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر سینہ مسلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جو اسے نظر آ گیا تھا۔ وہ بے حال سی تھی۔ شادین کہاں ہیں آپ؟ وہ ہچکی لیتے ہوئے پھر سے بولی تھی۔ وہ جیسے دروازے کے قریب پہنچی۔ کسی نے دروازہ کھولا تھا اور حیا جو بمشکل چل کر آئی تھی ایک دم دروازہ کھلنے کی وجہ سے گرتی کہ اس کے دو بازو نے جلدی سے اسے تھاما تھا۔ حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ شادین خانزادہ اسے اتنی بری حالت میں دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ چیخ کیوں رہی ہو؟ حیا نے اسے دیکھا۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ ایک بازو پر بینڈیج ہوئی تھی۔ حیا نے تھوڑی اس کے سینے پر ٹکاتے ہوئے اس کے چہرے کو بڑی بے تابی سے دیکھا تھا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ زندہ ہے۔ اسے کچھ نہیں ہوا ہے۔ حیا زرد روشنی میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں گے۔ آپ نے کہا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ شادین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آہستہ سے کہا، ہاں کہا تھا نا کہ آ جاؤں گا۔ لو آ گیا ہوں، لیکن تم میں انتظار نہیں تھا۔ کچھ لمحے وہ اس کے چہرے کو دیکھتی خود کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ سچ میں ہے۔ وہ لڑکھڑائی تھی۔ شادین نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے واپس بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے تحاشا روتے ہوئے کہا، آپ کو تو مار دیا تھا انہوں نے۔ کہاں مارا تھا؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتی بے تابی سے اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں کیا نا انہوں نے؟ اس کے انداز میں دیوانگی تھی، تڑپ تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ ڈر اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا جو شادین کو اندر تک ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ حیا بچے، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولا تھا، لیکن حیا جس صدمے سے گزر کر آئی تھی اسے چپ کروانے کا شادین کے پاس ایک ہی طریقہ تھا۔ شادین نے اس کے کھلے بالوں میں ایک ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے کپکپاتے لبوں پر جھکا تھا اور بڑی شدت سے اس نازک گلابی لبوں پر قابض ہوا تھا۔ حیا ایک دم تھمی تھی۔ شادین کی گرفت اب سخت ہوئی تھی۔ تڑپ تو وہ بھی گیا تھا، سکون تو اسے بھی ایسے نہیں آنا تھا، ڈر تو وہ بھی گیا تھا اس ایک لمحے میں کہ وہ کھو دے گا حیا کو۔ انتظار تو وہ بھی کر رہا تھا اپنی دیوانی کا ہوش میں آنے کا۔ وہ اپنی بے چینی اس کے لبوں پر لمحہ بلمحہ شدت بڑھا کر اسے ہوش کی دنیا میں لے آیا تھا۔ اس کے لبوں کو بے تحاشا چوم رہا تھا اور اس قدر شدت تھی اس کے لمس میں کہ حیا پل میں تڑپنے لگی تھی۔ اس کا لمس برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کی اس قدر شدت بھرے لمس پر حیا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے برہنہ کندھے پر جماتے ہوئے اسے ہلانے لگی تاکہ وہ اپنی گرفت میں نرمی لے کر آئے۔ لیکن شاید حیا نہیں جانتی تھی کہ اگر تڑپ رہی تھی
اس کے لیے تو وہ بھی سکون میں نہیں تھا، اس کے لیے بے چین اور تڑپ رہا تھا۔ اسے جس طرح بچا کر لایا تھا حیا سے اور برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس کا جان لیوا لمس اس کی سانسیں روکنے لگا۔ حیا نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اور شادین کے کندھے پر ہاتھ مار دی، کبھی ناخن مارتی۔ شادین خانزادہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی کمر پر باندھے اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں سختی سے الجھا دیا۔ حیا کو سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ حیا نے آنکھیں زور سے بند کی۔ اس کی گرفت میں لمحہ بہ لمحہ شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ اس میں اب اور طاقت نہیں تھی مزاحمت کرنے کی، اور جتنی وہ مزاحمت کرتی اتنا وہ شدت پسند ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی شدت کے ہر لمحے میں وہ نازک سی لڑکی تڑپ کر رہ جاتی۔ حیا کو اپنی لبوں پر بڑی بری طرح جلن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ تھا کہ آزاد کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شادین خانزادہ نے اس کو مزاحمت روکے شدت سے روتے ہوئے محسوس کیا تو اس پر رحم آیا۔ اس نازک لڑکی پر وہ اپنی شدت کم کرتے ہوئے اس کے لبوں کو کھینچتے ہوئے آزاد کر گیا۔ حیا ہچکی لیتے سسکی، وہ گہری سانس لیتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ شادین نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اس کا سر اپنے سینے سے اپنے سے لگایا۔ کچھ وقت پہلے اسے لگا تھا کہ وہ اب کبھی اس نازک لڑکی کو نہیں دیکھ پائے گا، اور وہ درد ہی اس کی جان نکال رہا تھا، اور جب وہ اس کی دیوانگی دیکھتا خود پر ضبط نہ کر سکا۔ حیا کافی دیر اس کے سینے پر سر رکھے شدت سے روتی رہی۔ اس نے کتنا درد اور تکلیف دیکھا تھا، اور اب جب کہ اس کو اپنے سامنے ٹھیک دیکھ کر اپنی حالت پر ضبط نہ کر پا رہی تھی۔ وہ جو ہر حالت میں ضبط کرتی، آج اس نازک لڑکی کو اس کا چھوڑا سینہ مصر تھا تو وہ کیسے کرتی؟ اس کے کھونے کا ڈر اس کی جان نکال رہا تھا، اس کا سانس بند کر رہا تھا، تو اب وہ کیسے ضبط کرتی؟ کیسے اسے خود سے دور ہو کر مکر جاتی کہ اسے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا، لیکن جس ذہنی اذیت سے وہ گزر کر آئی تھی، کیسے ممکن تھا کہ اس سے دور ہوتی؟ کافی دیر بعد بھی جب وہ ویسے ہی روتی رہی تو شادین خانزادہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ کیا ہوا؟ یہاں ہوں، تمہارے سامنے زندہ ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اب بند کرو رونا، ورنہ ایک دفعہ پھر سے تمہاری سانسوں کو اپنی شدت کی نظر کر دوں گا۔ حیا نے شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شادین نے کہا، ایسے مت دیکھو ان نشیلی آنکھوں سے، ورنہ اپنے وجود کا حصہ بنا لوں گا ابھی۔ حیا نے تیزی سے نظریں جھکائی تھیں۔ اس کا چہرہ، اس کی گردن پسینے سے تر تھی۔ اتنی سردی میں قہر کی طرح برستی بارش میں اس کا وجود پسینے سے تر تھا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، حیا، رونا بند کرو، 1 منٹ سے پہلے تمہارا رونا بند ہو، ورنہ پھر میں تمہیں رلاؤں گا، اور وہ رلانا میرا رات بھر رہے گا، کیونکہ پھر چپ ہونے نہیں دوں گا۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے آنکھیں زور سے بند کی، پھر کھول کر اسے دیکھا۔ شادین نے اس کے سرخ کندھاری لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، جب میں نے کہا تھا کہ وہیں میرا انتظار کرو تو کیوں میرا انتظار نہیں کیا تھا؟ کیوں سامنے آئی تھی؟ پتہ ہے، اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ لوگ مجھے مار دیتے۔ ہاں؟ حیا خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شادین کے
پوچھنے پر بولی، مجھے لگا تھا وہ لوگ آپ کو مار چکے ہیں، تو اگر آپ نہیں تھے تو میں نے بھی کہا تھا مجھے بھی نہیں جینا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ مجھے ان لوگوں کی آواز آئی تھی، وہ آپ کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے میں انتظار نہیں کر سکی تھی، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی، مجھ سے انتظار نہیں ہوا، میری سانس بند ہو جاتی۔ حیا نے ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ شادان خانزادہ نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ میری بات نہ ماننے کی میں تمہیں سزا بھی دوں گا، اور اگر اجازت دو گی تو پیار سے سزا دوں گا، اور اگر نہیں بھی دو گی تو بھی میری مرضی ہی چلے گی، کیونکہ مجھ سے نکاح تمہاری مرضی سے ہوئی ہے، تو اس سے آگے کی میری مرضی چلے گی۔ اس کا لہجہ مخمور ہوا تھا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا تھا اس کے انداز پر۔ حیا نے چہرہ جھکاتے ہوئے کہا، ہم کیسے یہاں آئے ہیں؟ شادان نے اس کے بکھرے بال اپنے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے آہستہ سے کہا، شاہنوازادہ یہاں آئے تھے؟ تم نے فون کیا تھا لیکن بات نہیں کی تھی، فون تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ حیا نے شادان کو دیکھا اور آپ کا بازو، وہ اتنا کہتی اس کے بینڈیج پر ہاتھ رکھتی ہوئی شادان نے کہا، بینڈیج بھی ہو گئی ہے، درد بھی کافی حد تک ختم ہو گیا ہے میرا۔ یہ جگہ اس جنگل کے قریب ہی چھوٹے سے گاؤں میں ہے۔ ہمارے سردار صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہم کہیں اور جائیں، رات بھی ہو گئی تھی، اس لیے یہاں۔ وہ اتنا کہتے خاموش ہوا۔ اس کی نظر اس کے بے خبر بکھرے گندم سراپے پر تھی۔ حیا کچھ سنبھل گئی تھی اور شاید کچھ ہوش میں بھی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر شادان نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے چہرے سے اس کی گردن حیا کچھ سنبھل گئی تھی اور شاید کچھ ہوش میں بھی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر شادان نے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے چہرے سے اس کی گردن تک ٹریس کرتے ہوئے حیا کو اس کی بکھری حالت کا احساس دلانے کے لیے کہا، اتنی دیوانی ہو میری؟ حیا اس کے ہاتھ سے بری طرح کنفیوز ہوئی تھی۔ پل میں گھبراہٹ پورے وجود میں پھیلی۔ شادان نے پھر سے سرگوشی میں کہا، کب سے میری دیوانی ہو؟ ہاں، جو مجھے نہیں پتا کہ ایک پاگل لڑکی میرے لیے مرنے کو تیار ہے۔ حیا کا دل اس شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی پسلیاں توڑ کر نکلے۔ اس کی سرگوشی، اس کا ہاتھ جو اب اس کی گردن کو جکڑ چکا تھا۔ حیا کی سانسیں گہری ہوئی تھیں، اوپر سے کمرے میں زرد روشنی اسے اور بھی گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ پلیز لائٹ آن کر دیں، وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کا وجود کپکپانے لگا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی جیسے اس کی سانسیں رکنے کو تھیں۔ جلدی سے بولی۔ شادان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر بولا، لائٹ آن کر دوں؟ حیرت ابھی بھی ویسے ہی چہرے پر تھی۔ حیا نے بنا اسے دیکھے اس بات میں سر ہلایا۔ شادان نے اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی سختی لائی جس سے اس نے حیا کی گردن جکڑی تھی۔ حیا نے بے ساختہ اسے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ شادان نے کہا، میری آنکھیں دیکھ کر بولو
کیا سچ میں لائٹ آن کر دوں؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ شادین کے لبوں کے کناروں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ جلدی ضبط کر گیا تھا۔ پھر میں بند نہیں کروں گا، سوچ لو، کیونکہ میرا دل مجھے بار بار لائٹ آن کرنے پر اکسا رہا تھا جسے میں جھٹک رہا تھا، لیکن تم۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہوا، لیکن پھر چہرے پر بے باک مسکراہٹ واضح تھی۔ پھر تھوڑا سا آگے ہوتے سائڈ ٹیبل کے قریب ہی بٹن پش کیا۔ کمرہ ایک دم روشنیوں میں نہایا۔ شادین پھر اس کے سامنے ہوا۔ حیا اسے بنا شرٹ کے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرائی، جلدی سے نظریں جھکائی تھی۔ شادین نے اس کے ہاتھ پکڑتے اپنے سخت چوڑے سینے پر رکھا۔ حیا نے گھبراتے ہوئے ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن وہ شادین خانزادہ کی سخت گرفت میں تھا۔ کیا ہوا اب میری دیوانی؟ تم نے ہی تو کہا تھا لائٹ آن کر دوں۔ ویسے مجھے تم اس روپ میں چاروں شانے چت کر رہی ہو۔ ایک تو میری دیوانی ہو، اوپر سے خوبصورت بکھری حالت، میری تو ایسے ہی جان چلی جائے گی۔ کوئی ہتھیار میرا کچھ نہیں بگاڑے گی، لیکن یہ بے خبر حسن بہت کچھ بگاڑ رہی ہے میرا۔ حیا نے بے اختیار اسے دیکھا۔ شادین نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، تمہاری یہ بے خبری میرے حواسوں پر قابض ہو رہی ہے۔ مجھے کبھی نہیں معلوم تھا کہ میری دیوانی میری ہی شرٹ میں اس قدر خوبصورت لگے گی۔ تو بخدا صرف اپنی شرٹ میں ہی دیکھتا ہمیشہ تمہیں۔ اس کی بات پر حیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ شادین آنکھ کے اشارے سے حیا کو اس کی بکھری حالت کا احساس دلایا۔ حیا نے بے اختیار اپنی طرف دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ وہ اس وقت کسی مرد کی شرٹ میں تھی اور سامنے بیٹھا وہ بھی بنا شرٹ کے تھا۔ شادین کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تو محترمہ اب اپنی حالت کا اندازہ ہوا تھا۔ محترمہ کو اب اپنی حالت کا اندازہ ہوا تھا، اور وہ بھی اس کے بتانے پر۔ حیا کا چہرہ شرم سے سرخ قنداری ہوا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہونے لگی تھی۔ شادین اسے کلائی سے پکڑ کر کہا، کیا ہوا میری دیوانی؟ اب پیچھے کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی تو میرے سینے میں سمانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، اور اب پیچھے جا رہی ہو؟ حیا کے پورے وجود پر کپکپاہٹ شروع ہوئی۔ اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ بنا کسی پردے کے صرف اس کی شرٹ میں اس کے سامنے تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ شرم کے مارے بولی، پلیز لائٹ بند کر دیں، پلیز۔ شادین نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا بھی تھا کہ لائٹ بند نہیں کروں گا۔ پھر مجھے لائٹ میں یہ قیامت خیز وجود بہت اچھا لگ رہا ہے، لگتا ہے آج سچ میں۔ وہ اس سے آگے کچھ بولتا کہ حیا نے جلدی سے کہا، پلیز لائٹ بند کر دیں۔ اس کے منت بھرے انداز پر شادین نے اس کے قریب جھک کر کہا، میری طرف دیکھ کر بولو نا میری دیوانی، جس طرح مجھے جنگل میں دھمکی دے رہی تھی خود کو مارنے کی، اب بولتی کیوں بند ہے؟ اب بھی وہی ہوں۔ حیا نے بیڈ پر کمفرٹر دیکھ کر جلدی سے اپنے وجود پر لیا۔ شادین نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، لیکن حیا نے زور سے آنکھیں بند کی۔ وہ اس کے چہرے کو بالکل نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی باتوں کا انداز اسے اندر تک کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سانس گہری ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ایسی بکھری حالت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ شادین کو بھی صاف سنائی دے رہا تھا۔ شادین نے اپنا چہرہ اس کے گالوں پر مس کرتے کان میں کہا، یہ دھڑکنیں ابھی نہیں، میری قربت کے لمحات میں دھڑکنی چاہیے۔
تاکہ میں کچھ علاج بھی کرتا رہوں نا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اپنی شرٹ میں کسی لڑکی کو دیکھا ہے، نہیں لڑکی نہیں، میری بے حد حسین خوبصورت بیوی۔ پتہ ہے میں نے موویز میں اس طرح دیکھا تھا، لیکن آج تمہیں دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ بکواس لڑکیاں تھیں۔ لیکن یہ جو میرے سامنے ہے، میرے مقدر میں آنے والا حسین ترین انعام، وہ لبوں سے اس کے کان کاٹتا ہوا پیچھے ہوا۔ حیا کے کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی، اس کی اتنی بے باک سرگوشی پر اس کے لبوں کا لمس اپنے کان پر محسوس کرتے وہ لرزتے ہاتھوں سے اسے پیچھے کی طرف زور دیتی آہستہ سے بولی، شاذین پلیز لائٹ بند کر دے۔ شاذین نے اس کی حالت پر قہقہ لگایا، ابھی تمہاری سن رہا ہوں، لیکن کل میری چلے گی۔ اور کچھ دور ہوتے وہ لائٹ بند کی، پھر سے کمرے میں وہی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ شاذین نے مسکراتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہوا ہے آج کہ مجھے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے اس پاگل دیوانی کے لیے۔ حیا نے کمفرٹر اچھے سے خود پر لیتے ہوئے کہا، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ حیا نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پائی، اس کی نظریں اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاذین بیڈ سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف گیا، پردے برابر کی ہر طرف ہی ان کے گارڈز موجود تھے۔ شاہ نواز خانزادہ بھی نیچے تھا۔ شاذین نے کہا، محترمہ تمہارے کپڑے اور میرے کپڑے گیلے تھے تو وہ کپڑے ریموو کرنا ضروری تھے، ورنہ نمونیا ہو جاتا تمہیں، اور یہ کاٹیج بالکل نیو لیا گیا ہے تو یہاں پر کپڑے تو تھے نہیں۔ ہاں شیرگل میرے لیے لے کر آیا تھا، اس لیے میں نے سوچا شیئر کرتے ہیں، کیونکہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ جا کر تمہارے لیے شاپنگ کرتا، اور نہ ہی میں چاہتا تھا کہ میری بیوی کے لیے کوئی غیر مرد کپڑے لے کر آئے۔ بس اس لیے جو تمہارے لیے ضروری تھا وہ تمہیں دے دیا، اور جو میرے لیے ضروری تھا وہ میں نے لے لیا۔ حیا نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا جہاں بینڈیج ہوئی تھی اور سوج بھی رہا تھا۔ شاذین واپس اس کے قریب آیا تو حیا ایک دم پیچھے ہو رہی تھی۔ شاذین نے کہا، ابھی مل گیا ہوں اور وہ بھی پورا صحیح سلامت، تو اب دور جا رہی ہو، لیکن اب دوری ممکن نہیں ہے، اور اگر اب دور ہونے کی کوشش کرو گے تو اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گا۔ حیا وہ اسے پیچھے آرام سے دھکیلتے ہوئے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اس پر جھکتے ہوئے بولا، تمہارے پاؤں میں لگی تھی اس لیے کچھ بینڈیج کی تھی میں نے۔ حیا نے کمفرٹر اپنی گردن تک تانی۔ شاذین نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، سوری میری وجہ سے یہ سب ہوا، تمہیں اتنی تکلیف میں کبھی نہیں، میری وجہ سے یہ سب ہوا، تمہیں اتنی تکلیف میں کبھی تمہیں نفرت میں بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ حیا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، ہاں نفرت ہے آپ کو مجھ سے۔ شاذین کی بات پر اسے لگا وہ اب بھی اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے اس کا لہجہ بھاری ہوا تھا۔ نفرت میں ہی یہاں تک لے کر آئے تھے مجھے آپ، اور یہ سب بھی نفرت میں ہی کیا آپ نے میرے ساتھ۔ حیا کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ شاذین نے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے اس کی نمی اپنے اندر اتاری، تم سے کبھی نفرت نہیں کی میں نے، تمہارے جھوٹ سے نفرت ہوئی تھی مجھے۔ حیا نے آنکھیں بند ہی رکھی، نفرت میں اگر تمہارے قریب آنا ہوتا تو بہت پہلے آتا، لیکن ہاں اب آؤں گا بھی،
اور چھوؤں گا بھی، کیونکہ نفرت نہیں کرتا تم سے، کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ حیا نے پھر بھاری آواز میں کہا، میرے کپڑے؟ وہ اتنا بول کر خاموش ہوئی۔ شاہزین ہنسا۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہو میری پاگل دیوانی؟ تو سنو، تمہارے کپڑے ملازمہ نے چینج کیے ہیں، ابھی رات بہت ہو گئی ہے، وہ جا چکی ہے، اور میرے بازو میں اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ تمہیں چینج کرواتا۔ ابھی اگر طاقت ہوئے تو ڈاکٹر ہوں، اچھے سے اپنا اور اپنی بیوی کا علاج کرنا جانتا ہوں، اور میں تمہیں بے ہوشی میں نہیں، تمہاری پوری ہوش میں چھوؤں گا۔ ویسے میں تو نیچے تھا، لیکن تم نے ہی مجھے اپنے پاس بلایا ہے، اور اگر میں نہ آتا تو تم نے تو اسی حالت میں آ جانا تھا، اور اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا؟ حیا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ جان لے لیتا تمہاری۔ میں تمہارے کپڑے کسی کو لینے نہیں دے رہا تھا، ایسی حالت میں تو تمہاری جان میرے ہاتھ ہو جاتی۔ حیا شرمندہ ہوئی تھی۔ سوری، میں ڈر گئی تھی کہ آپ کہاں ہیں۔ شاہزین نے اس کے دل پر مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پھر سے ایسی غلطی میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ حیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ اب آرام کرو، میں نیچے جا رہا ہوں۔ حیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اس کے اوپر سے ہٹا تو حیا نے کہا، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ شاہزین نے کہا، تو کیا تمہارے ساتھ سو جاؤں؟ حیا نے جلدی سے کہا، نہیں۔ شاہزین نے کہکہ لگاتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ابھی تمہارا وجود مجھے سہنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے آرام کرو، کل تک۔ وہ کل تک پر زور دیتا ہوا دروازے کی طرف گیا تھا، پھر مڑتے ہوئے بولا، جب قریب آؤں گا تو پھر تمہاری ایک نہیں سنوں گا، ٹوٹ کر برسوں گا تم پر، اس لیے جتنا آرام کرنا ہے کر لو۔ اور دروازہ بند کرتا ہوا نکلا۔ حیا بند دروازے کو دیکھ کر بے اختیار شرم سے مسکرائی تھی۔ اس کا قریب ہونا اس کے لمس میں شدت تھی، حیا کو پرسکون کر گیا تھا۔ اپنے شاہزین کا چھونا فکر کرنا، اس کے لیے شدت پسند ہونا، حیا کو اپنے پورے وجود میں سکون محسوس ہوا تھا۔ کشمالہ انا جان کے پاس بیٹھی، پاس ہی کشن پر فضیلت بھی تھی۔ انا جان رو رہی تھی۔ میرے بچوں کو پتہ نہیں کس کی گندی نظر لگی ہوگی، آسیہ نے سن کر کہا، یہ جو آپ اپنے ساتھ اس منحوس وجود کو رکھتی ہیں، اس سے بڑی گندی نظر کیا ہوگی؟ جس دن سے اس حویلی میں آئی ہے، مسئلے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ کشمالہ ساکت سی سر جھکائے ہوئی تھی۔ آسیہ، اس وقت ایسی باتیں کر کے دل نہ دکھاؤ، میرے اللہ کی بنائے بے زر انسان کبھی منحوس نہیں ہوتے، بس شاید یہ سب نصیب میں لکھا ہے۔ کچھ نہیں ہوا ان کو، اس لیے اپنی صحت فضول میں خراب نہ کریں۔ وہ کہتی ہوئی آمنہ کے کمرے میں آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیں، کومنٹ اور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اس ناول کی پچھلی ساری ایپیسوڈز بھی میں بہت جلد یہاں اپلوڈ کر دوں گی۔ اچھے کومنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔